آپ جانتے ہیں جب سارا جسم دھویا گیا، سارا جسم سر سے پاؤں تک دھویا گیا، وضو کے آداب باہر رہ گئے، بعد میں پانی ضائع کرنا نا، سر سے پاؤں تک تو اس نے اپنے آپ کو دھو لیا، کوئی ضرورت نہیں۔ بعد اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب پتہ چلتا تھا کہ نہانے کے بعد ہی وضو کرتا، وہ کہتے تھے اس میں یہودیت کا اثر باقی ہے، یہ ان یہودی کاہنوں کی طرح وہی نہیں ہے۔ اللہ کے رسول کان لا یتوضا بعد الغسل، آپ نہیں نہانے کے بعد وضو کرتے تھے، کیوں کرنا؟ ہاتھ بھی لگ جائے شرمگاہ کو کوئی نہیں، وہم میں نہیں پڑنا، وہ جسم کا حصہ اس کو پھینک دیں کہیں۔ غسل کے بعد وضو نہ کرو نماز ہو، اگر پہلے تم نے وضو کیا ہے اور وضو کی نیت کی ہے پھر غسل کیا ہے پھر وضو کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر پہلے نیت ہی نہیں کی، کلی نہیں کی، غرارے نہیں کیا، پھر دوبارہ وضو کرنا پڑے گا۔ کیا غسل کرنے سے بھی وضو ہو جاتا ہے؟ کیا غسل کرنے سے وضو ہو جاتا ہے؟ میں نے اس بارے میں کئی باتیں سنی ہیں، کوئی کہتا ہے ہو جاتا ہے، کوئی کہتا ہے وضو کی نیت کرنا ضروری ہوتا ہے ورنہ نہیں ہوتا، کوئی کہتا ہے وضو الگ سے کرنا چاہیے، نہانے سے وضو نہیں ہوتا۔ اختر علی سعودی عرب سے، دیکھیں وضو میں 4 اعضاء کا دھونا فرض ہے، چہرے کا اور ہاتھوں کا کوہنیوں تک، سر کا مسا اور پاؤں ٹخنوں تک۔ تو غسل کے دوران اگر یہ اعضاء دھل گئے پورے طور پر تو وضو آپ کا آٹومیٹیکلی ہو گیا، تو یہ ہے اصل۔ باقی سنت عمل یہ ہے، صحیح طریقہ یہ ہے کہ جب غسل کیا جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو غسل کا طریقہ سکھایا، پہلے وضو کریں پھر مکمل غسل کریں، یہ اچھا طریقہ ہے۔ لیکن اس پر عمل نہیں بھی کیا، ایسے ہی پانی بہا دیا تو بھی وضو آپ کا آٹومیٹیکلی خود بخود ہو جائے گا، دوبارہ وضو کی ضرورت نہیں ہے۔ جاگنے کے بعد ہاتھ دھونے کا شرعی حکم۔ صبح جاگنے کے بعد ہاتھ کو دھونے کا جو حکم ہے اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ نیز آج کل نل سے پانی لیا جاتا ہے تو کیا ہاتھ دھونے کے بعد نل پر پانی بہانا بھی ضروری ہوگا؟ مسز فیصل آباد سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا استيقظ احدكم من منامه فلا يغمسن يده في الاناء حتى يغسلها ثلاثا فانه لا يدري اين باتت يده غدا، کہ آپ صلی اللہ علیہ اين باتت يده بلمس، کہ جب تم میں سے کوئی شخص جاگتا ہے تو اپنا ہاتھ برتن میں ہرگز نہ ڈالے جب تک 3 دفعہ دھو نہ لے، کیونکہ اس کو پتہ نہیں ہے کہ اس نے ہاتھ نے رات کہاں گزاری ہے، رات کو گندگی بھی لگ سکتی ہے ہاتھ کے اوپر۔ تو وہ ہے بالٹی میں ہاتھ ڈالنا، کیونکہ بالٹی میں ڈالیں گے تو پانی ناپاک ہو جائے گا، برتن سے مراد یہ پانی کا برتن۔ تو آج کل جو نلکے ہیں تو اس سے ہاتھ دھو لیں تو وہ تو بہت اچھا ہو جائے گا۔ باقی یہ کہ نلکے کو بھی ہاتھ سے دھونا ضروری ہے، دھو لیں تو کیا جا رہا ہے، تھوڑا سا چلو لے کے نلکے کے اوپر ڈال دیا، تو اس میں البتہ وہم ہی نہ بنے، کیونکہ پھر وہ جہاں جیسے کرونا وائرس پھیل رہا ہے نا تو ایسے لوگ سمجھتے ہیں ناپاکی بھی پھیلتی ہے، تو اتنے پاگل ہو جاتے ہیں لوگ اس معاملے میں کہ وہ ایک صاحب نے بتایا کہ میں جب وہ اپنے کپڑے واش روم میں دھوتا ہوں تو چھینٹ پڑتی ہے، تو چھینٹ پڑنے سے وہ کپڑا ناپاک، تو جب میں اس کپڑے کو اٹھاتا ہوں تو میرا ہاتھ ناپاک، تو جب میں نلکے کو لگاتا ہوں تو نلکا ناپاک، پھر میں نلکے کو جب پانی سے دھوتا ہوں تو اس دوران اگر میرا کہیں ہاتھ لگ گیا تو پھر اس کو بھی دھونا پڑتا ہے، پھر وہ دروازے کا کنڈے کو بھی دھوتا ہوں جس کو ہاتھ لگا۔ تو یہ کرونا وائرس والے اتنی احتیاط نہیں کر رہے جتنا یہ تو اتنا پاگل نہ ہو جائیں۔ ناپاکی کے مسائل میں بس اعتدال سے چلنا چاہیے، بہت زیادہ غیر محتاط بھی نہ ہو جائیں اور بہت زیادہ احتیاط بھی نہ کریں، درمیان میں۔ کہ اگر کوئی شخص غسل کر کے نکلے تو اب اس کو دوبارہ وضو کرنے کی ضرورت نہیں، لیکن ایک شرط کے ساتھ کہ اس دوران کوئی ایسا معاملہ نہ ہو کہ جس کی وجہ سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، یعنی ہوا خارج نہ ہو، پیشاب کا کوئی قطرہ نہ نکلے، یا شرمگاہ کو ہاتھ نہ لگ جائے۔ اب وہ الحمدللہ مجھے تلاش کرنے سے ایک حدیث مل گئی، لہٰذا یہ اجماع کے ساتھ ایک حدیث بھی مل گئی الموطا امام مالک میں صحیح سند کے ساتھ، ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فجر کی نماز پڑھی انہوں نے غسل کرنے کے بعد میں اشراق کے وقت کے اندر انہوں نے دوبارہ وضو کر کے نماز پڑھی، تو ان کے بیٹے سالم بن عبداللہ نے پوچھا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے کہ ابا جی میں نے آج آپ کو وہ کام کرتے ہوئے دیکھا جو پہلے نہیں دیکھا، تو آپ نے یہ دوبارہ نماز فجر کی کیوں پڑھی؟ تو انہوں نے کہا کہ مجھ پر غسل فرض ہوا تھا تو میں نے غسل کیا، اس کے بعد نماز پڑھ لی، تو مجھے خیال آیا کہ غسل کے اینڈ پر میرا ہاتھ میری شرمگاہ کو چھو گیا تھا، تو میرا وضو تو ٹوٹ گیا، اس لیے میں نے دوبارہ وضو کر کے فجر کی نماز اشراق کے وقت میں پڑھی ہے۔ تو یہ حدیث بھی اس بات کا ثبوت ہے کہ اگر غسل کے دوران ہاتھ شرمگاہ کو لگ جائے تو وضو ٹوٹ جائے گا۔ البتہ اگر کوئی شخص غسل کے اینڈ پر پھر دوبارہ سے وضو کر لے اور عزائے وضو پر پانی بہا لے اور پھر باہر نکل آئے تو پھر اسی غسل کے ساتھ وہ نماز پڑھ سکتا ہے، وضو والا معاملہ بھی الحمدللہ اس کانٹیکسٹ میں حل ہو جائے گا۔ لہذا یہ حدیث بھی
الموطا امام مالک میں ہمیں مل گئی عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کا عمل.